عن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه سور ولا كلب ولا جنب۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے یعنی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصویریں ہیں، جہاں کتا ہے اور جہاں جنبی آدمی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الملائکۃ لا تقربهم ثلاثۃ لا تقرب الملائکہ الجیفۃ الکافر ومتزمخ بالخلوق والجنب الذی لا یتوضا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ہیں کہ فرشتے ان کے قریب نہیں جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے۔ ایک تو کافر کا جسم والا ہے، کافر کا جسم والا ہے، کافر مراد ہے، جی فتن کے معنی مردار جسم۔ دوسرا جو شخص خلوق جو زعفرانی رنگ کی خوشبو ہوتی ہے، زعفرانی رنگ کی خوشبو سے اپنے آپ کو لچڑ لیا ہے، یہ رنگ مردوں کے لیے پسندیدہ نہیں۔ تیسرا جنبی آدمی جو وضو نہ کرے، وضو تو کرنا ہے اس کو بھی، وضو کرنے کے لیے وضو کرنے سے پہلے وضو کر لے کے جب تک بیٹھے گا تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس کے نزدیک۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو جنبی کے احکام کیا ہیں اس سلسلے کے حدیثیں، جس آدمی کو غسل کی ضرورت ہے، جنابت ہو گئی ہے، تو اس کے احکام کیا ہیں؟ تو پہلی بات جو آ رہی کہ جو ہے فرشتے داخل نہیں ہوتے اس گھر میں۔ تصویریں ہیں تو تصویریں جانداروں کی جو تصویریں ہیں اس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ درخت وغیرہ ایسی جو چیزیں ہیں وہ چیزیں اگر ہیں تو چل جائے گا، اور وہ جاندار تصویریں میں لیکن نیچے روندنے کے لیے رکھ دی گئی ہیں، پیر کو روندا جا رہا ہے تو بھی جو ہے فرشتوں کے لیے رکاوٹ نہیں، اس کو لگا دیا گیا ہے۔ جیسے کہ اکثر لوگ اپنے گھروں کو سنوارتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ تصویریں لگاتے رہتے ہیں، کئی لوگ اپنے گھر جو بزرگان اپنے ہیں ان کی تصویر لگاتے ہیں کہ پیر کی تصویر لگائی۔ دیکھو پیر اللہ سے جڑانے والا ہے کہ اللہ سے توڑنے والا، ذرا دیکھو لمبا چوڑا نام لکھا ہے پیر کا، پیر کی تصویر لگا دیا ہے۔ تصویریں ہیں مسجدوں کی کس پر لگا رہی ہیں، دیکھو کہاں تک آ گئی تصویریں، اب اندر بھی آنے والی ہیں چندن میرے خیال۔ تصویریں جو ہے تصویروں کی حرمت پر تمام ہی علماء متفق، اختلاف نہیں ہے اس کے بارے میں۔ پہلے کیا انہیں کون مصور رہتا تھا نا، انہیں کاٹتا تھا، بعد میں یہ فوٹوگرافی کیمرہ ہے، بس کیا کرنا ہے ذرا یہ ہو رہا تھا علماء کو، تو صرف ذریعہ جو ہے طریقہ فرق ہو گیا، لیکن تصویر ہے۔ تو مصر کے، عرب کے، ہندوستان سب علماء کا اتفاق ہے کہ تصویر حرام ہے، لیکن مجبوری کے تحت جائز قرار دی گئی۔ اب شراب حرام ہے، ایسی چیزیں، سور حرام ہے، لیکن مجبوری میں کیا کر سکتا ہے آدمی، کچھ بھی نہیں مل رہا ہے تو کیا کر سکتا ہے، جان بچانے کے لیے، کھانے کے لیے۔ اب تم پاس آئیڈینٹی کارڈ ہے، تم الاؤ کرتے ہیں، بولو اچانک ہمارا جانا ہوا تو مشکل آ گئی ویسی، ایئرپورٹ میں کہا کچھ بھی نہیں میرے پاس، کیا کر سکتے، گھر سے وہ یہ کرا کے اس کے اوپر منگا لیے، دیکھو یہ تصویر ہے، چپ مان لیا تو ٹھیک ہے نا، تو تصویروں پر کام آنے گا، وہ موبائل کی اس پر مان لیا ٹھیک ہے، ایئرپورٹ میں نہیں چھوڑتا نہیں تھا، کیا کر سکتے تھے، واپس جانا پڑتا تھا۔ تو انہیں آج جو ہے جھوٹ اتنا پھیل گیا ہے، فریب دغا ہونے کی وجہ سے تصویریں ہو گئی، نہیں تو کیا کرتے تصویریں، تو تصویریں جو ہے حرام ہے، یاد رکھو۔ گھروں میں اس کو ڈیکوریٹ کرنے لگا لانا تو بہت خطرناک ہے۔ تو یہاں جو ہے لگائیں، تصویریں لگائی گئیں، وہ دیکھیں رمضان میں ایم ایل اے کی، اس کی جو ہے کیا کہنا چاہیے، حوارین، مطلب اس کے حوارین چمچے، اس کے کیا بولوں لفظ مجبوری سے کیا بولوں، اس کے ساتھ جتنے لوگوں کی تصویریں لگائی گئی ہیں، تو تم اللہ کی رحمت کے فرشتوں کو روک رہے ہو، کیا کام کر رہے ہو تم، ذرا سوچو۔ میں اس کو لیٹر بھیجا، کیا کرتا کرنے دو، اس کی مرضی ہے، کون ہے اس کا جا کے اس کو دے بھائی، وہ کون اس کا ہے نا، اس کا پی ہے کون ہے، اس کو دے جا کے بلاؤ سمجھاؤ۔ 4 جملے ہیں بس، یہ حدیث میں ایسا ہے، بس اتنا ہی سنا دو اس کو، تمہاری رسمی نہیں، تم کو معلوم ہے نہیں، اللہ جانے۔
تمہارے علم میں ہے یا نہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے. بہرحال تصویریں تو لگی یہاں سے وہاں تک تصویریں لگی ہوئی ہیں. یہ کیا ہے؟ مسجد کے دروازے پر بھی, مسجد کے گیٹ پر بھی لگی ہوئی. کیا ہے؟ یہی تو شرک کا ذریعہ بن گیا نا. اب ان کے پاس تصویریں, وہ تمام آفسوں میں لگا رہتے ہیں نا, تصویر لگا کے پوجا کرتے رہتے ہیں نا. تمام جو ہے ان کے جو دیوی دیوتا ہیں اور جو ہے لیڈرز ہیں, سب کی تصویریں. یہ تو شرک کا بہت بڑا ذریعہ ہے, یاد رکھو. تو اس لیے اسلام نے جہاں ذریعہ ہے اس کو بھی روک دیا جاتا ہے. تصویر کیا حرام تصویریں؟ داؤد علیہ السلام مجسمے بنایا کرتے تھے, تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ زمانہ تھا, ویسے چلا. تو اب جو ہے تصویریں بالکل حرام ہیں. اب مجبوری کے تحت جو چیز چل رہی ہے, آئیڈینٹی کارڈ ہے فلاں ہے, یہ اس کے لیے تو کیا کرنا, پاسپورٹ کے لیے بغیر اس کے نہیں ہو سکتا. یہ سب ہماری بے ایمانی سے تو ہے اور کچھ بھی نہیں. کوئی آدمی دوسرا جا کھڑا ہوتا, کوئی دوسرا آدمی چلا جاتا ہے اس کے بدلے. تو اس لیے فوٹو آئیڈینٹی کارڈ نہیں, صرف فوٹو آئیڈینٹی کارڈ بول رہے ہو, فوٹو آئیڈینٹی کارڈ دکھاؤ, کیا کرو. تو تصویریں حرام ہیں پہلے. اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ جو ہے کلب کتا, تو کتا جو ہے اگر حفاظت کے لیے, اس کے لیے ہے, کھیت ہے یا جانور وغیرہ پالتے ہیں, جانوروں کے ساتھ جو ہے بکریاں وغیرہ, ان کے لیے کتا حفاظت کے لیے پالا جا سکتا ہے. خام خواہ شوق کے لیے کتے پالتے ہیں, معلوم, شام کو باقی کتے نکلے رہتے ہیں, دیکھا. اس کو جو ہے بازو بیٹھا لے کے کھانا کھلاتے رہتے ہیں, معلوم. کتا جو ہے وہ اس کے اچھے اچھے نام رکھتے ہیں کتوں کے, معلوم ہے. بریڈ اور مسکا کھلایا جاتا ہے کتوں کو, آپ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ کیا ہے دیکھ رہے. اچھا, تو کتا شوق سے جو لوگ پالتے ہیں, اسلام اس کو سخت جو ہے ضرورت کے لیے جہاں کھیتوں میں رکھ دو, وہاں رکھ دو, وہ ٹھیک. بعض وقت تو ایسے لوگ کتے پالتے رہتے ہیں, پھر جا کے بیل دباتی کتا اس طرح پھاڑتا ہے کہ تمہارا ہارٹ فیل ہو جائے گا. اسی سورس سے دیکھیں گے آپ, وہ بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا, بڑے لوگ جو کہلاتے ہیں, کتے جو پالتے ہیں, کوئی جا کے ملنے کے لیے گیا, بیل دبایا, کتا اس زور سے بھوکے گا کہ آپ کا ہارٹ ہی فیل ہو جائے گا. پھر جا کے وہ ہاتھ لگا کے اس کو اشارہ کر دیا انہوں نے, تو اندر سے کوئی آدمی بولا تو چپ بیٹھے کتا ہو. دیکھیے کتا کتنا خطرناک چیز ہے. کتے کا جھوٹا حرام ہے, معلوم ہے نہیں. 7 برتن میں دھونا پڑے گا اس کو. کتا منہ ڈالا ہے تو کسی برتن میں بازو بٹھا لے کے کھلا رہے ہیں کتے کو, کیا. اور جنبی آدمی, تو جنبی آدمی جو ہے تو اس کو ایک نماز کا وقت دیا گیا. شریعت بھی سب کے تمہاری کمزوریاں بھی جانتی نہیں, شریعت اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی. تم جنب ہو گیا, تم کو جنابت ہو گئی, ایک نماز تک تم نے, صبح ہو گیا تو ظہر تک تو کر لو. اس لیے اللہ کے بولے کہ فوراً تم کو اگر نہانے کے لیے کچھ دیر ہو رہی ہے تو فوراً وضو کر لو, وضو کر لے کے سو جاؤ. سونا ہے, اب رات کو کہاں آتا بھائی صبح نہانا ہے مجھ کو, نماز سے پہلے, نماز سے وقت گزر نہ جائے, نماز سے وقت گزر نہ جائے. بس نماز سے گزرنے کے بعد جو ہے وہ فرشتے چلے جائیں گے, رحمت کے فرشتے تمہارے قریب نہیں پھٹکیں گے. بس دوسری حدیث میں وہی بات آ رہی ہے کہ جو ہے ثلاثتن, 3 آدمی ایسے ہیں, لا تقرب الملائکہ, فرشتے ان کے قریب بھی نہیں جاتے. ایک تو جو ہے جیفت الکافر, کافر چونکہ یہ جو ناپاکی ہے یہ حدث حکمی ہے نا, حکمی طور پر یعنی اللہ کے حکم کی ایسے ناپاکی, حدث حقیقی اور حدث حکمی, اللہ کے حکم کے لیے ایسے. تو کافر سراپا جو ہے ناپاک ہے. کفر کرنے کے بعد کیا پاکی رہی اس کے پاس, اللہ کو نہیں مانتا تو کیا ہے. تو کافر کے پاس جو ہے رحمت کے فرشتے بالکل نہیں آتے, چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو. زندہ مردہ اس کے پاس نہیں رہتے, رحمت کے فرشتے بالکل نہیں رہتے. تو ہم کو بھی بقدر ضرورت ہی ان سے کام لینا ہے, یہ نہیں کہ جو ان کے ساتھ لگے لپٹے رہنا. کافر ان سے لگے لپٹے نہیں رہنا, بس کیا ضرورت ہے, بس تھوڑا سا کام کر لیا چلے. والمتزمخ بالخلوق, وہ جو زعفرانی رنگ ہے نا ان کا, معلوم ہے زعفرانی رنگ سمجھ گئے ہیں آپ لوگ. تو وہ رنگ جو ہے جس میں خوشبو ہوتی ہے, ویسی خوشبو سے ایک مرد وہ رنگ کی خوشبو استعمال نہ کرے آدمی, زعفرانی رنگ کی. مردوں کے لیے یہ جائز نہیں, عورتوں کے لیے جائز ہے. تو وہ لوگ سب ویسے جھنڈے ہیں, ان کے کپڑے ویسے ہیں, ان کے سب وہ ہیں نا, امام وغیرہ سب وہ ہیں, تو وہ زعفرانی رنگ اسلام مردوں کے لیے پسندیدہ نہیں, سمجھے آپ. ویسی خوشبو لگا لیا ہے تو وہاں فرشتے نہیں جاتے. تیسرا وہی جو ہے جنوبی آدمی ہے, اور جو وضو نہیں کیا ہے, وضو اگر کر لے گا تو اللہ کے رسول نے, وہی عمر رضی اللہ عنہ, اللہ کے رسول مجھے رات میں جنابت ہو جاتی, کیا کروں؟ تو تم اپنی جو ہے
وضو کو دھو لو اور جو وضو کر لو بس. پھر جب صبح کے وقت کو جب نہانا نہا لو. کھانا ہے پینا ہے, اب کیا کرتے ہیں, اللہ کے رسول کبھی اس کے پہنانے سے پہلے اگر کھانا چاہتے, کچھ اور کام کرنا چاہتے تو پہلے وضو کر لیتے تھے, اس کے بعد سب کام کر سکتے تھے. تو تیسری حدیث کی جو بات آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول ہر وقت اللہ کے ذکر کیا کرتے تھے. تو جنوبی آدمی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا, قرآن کو ہاتھ نہیں لا سکتا, نماز نہیں پڑھ سکتا, قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا, ایسا بھائی کام اس کے لیے نہیں, لیکن اللہ کو یاد کر سکتا ہے. اللہ کی یاد جو ہے ایسی ہے کہ کبھی اس سے چھٹکارا نہیں انسان کو. تو دل سے یاد کرنا. یاد کیا ہے؟ دل سے ہونا. یاد کس کو کہتے ہیں؟ بھولنا. آدمی بھولتا کب ہے؟ کہاں سے بھولتا ہے؟ دل و دماغ سے بھول جاتا نہیں آدمی. تو یاد کیا ہے؟ نسیان. نسیان کیا ہے؟ دل و دماغ سے بھول ہوتی ہے. تو ویسے یاد بھی دل میں ہوتی ہے. یاد جو ہوتی ہے دل میں ہوتی ہے. تو یہ جو کبھی بھی بیت الخلاء میں بھی اللہ کو یاد کر سکتا ہے, غور و فکر کر سکتا ہے. اللہ دیکھو ہم جو کھا رہے ہیں اس ہم آسانی سے نکلنے کا انتظام تو نہیں کیا. اگر جس میں رہ جائے تو کیا ہوتا تھا بولو؟ جس میں رہ جائے تو کیا کرے آدمی؟ پریشان ہو جائے گا. کئی لوگوں کے حالات دیکھیے, مجھے پیخانہ صاف نہیں ہوتا جی, خالی پیخانہ کیا نہیں, مجھے بیماری دیکھو, ایک پیخانہ صاف نہیں ہوتا. کئی کی پیخانہ صاف ہوتا, کیا جو ہے نکل جا رہا ہے. ان کو معلوم ہی نہیں بیچاروں کو, ذہن میں بٹھا لیا ان لوگوں نے پیخانہ صاف ہونا. کیا پیخانہ صاف ہونا؟ کیا اتڑے سب صاف کر کے نکال کیا پھر سمجھ کے کلین کرتے رہتے نا, بس اتڑے سب صاف کرنا. کیا ہے معلوم نہیں ہے. جو بھی چیزیں فضلہ کے معنی فاضل بچی چیزیں نکالیں گے, اللہ نے نظام کیا اس کی فکر. لوگوں کو اتنی عجیب حال ہے, وہ کیسا صاف ہونا معلوم نہیں. ہاں جیسے گٹار وغیرہ سب صاف کرتے ہیں ویسا صاف کرنا ہے کیا؟ مطلب ایسا نہیں ہے, یاد رکھو غلط ہے وہ. بس جو چلے جا رہا ہے. کچھ لوگ صرف دماغی طور پر ہے, 99% یہ دماغی بیماری, یاد رکھو. اور پرانے اس میں کیا کیا لکھا ہے معلوم نہیں, وہ تو بیچارے کیا کر سکتے ہیں. ایسے ہی اپنے اندازے سے لکھے ہیں کہ جو ہے پیخانہ صاف ہونا, اس کے لیے گولیاں, اس کے لیے یہ جلاب لیتے رہنا. جلاب سال میں ایک بار جلاب لینا بہت صحت کے لیے اچھا ہے فلاں سب. اب کیا بولوں میں, کیا تھے میں میڈیکل پڑھیں گا ان کو سب کرنے کر رہے ہیں. تمہارا میڈیسن الگ ہے, ان کا میڈیسن الگ ہے. سب اگر سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو کچھ بھی اس کی اصلیت نہیں. ارے آپ جلاب لیں گے تو پھر پورا پانی کھینچنا پڑے گا, ہاتھوں کے علاوہ باہر کا پانی کھینچ لے گا, پورا باڈی کا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا. کیا لگیں آپ؟ ہاں تو یہ جو ہے صرف وہم انسان کا ہے. تو بیت الخلاء میں بھی آدمی اللہ کو یاد کر سکتا ہے کہ جو ہے اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے. رک جائے تو کیا ہو سکتا ہے, ذرا سوچنے کی بات ہے نا. پیشاب آسانی سے نکل رہا ہے, پیخانہ, تو یہ کتنی اللہ کی رحمت ہے, سوچو ذرا. اس لیے کیا الحمدللہ دعا پڑھنا ہے باہر نکلتی. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے جو ہے جو تکلیف تھی الحمدللہ اذهب عني العداء وعافانی, یہ پڑھ کے باہر نکلنا ہے معلوم ہے. تو اللہ کے رسول ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. تو یاد جو ہے دل سے ہوتی ہے, اور وہ دل میں جو ہے یاد کرنے کے لیے جو ہے وہ تو سب سے بڑا ذکر, وہی ذکر خفی. ایک ذکر جہری ہے, ذکر لسانی ہے, اور ایک ذکر جو ہے دل میں ہوتا ہے. اصل یاد تو دل میں ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول ہر وقت جو ہے یعنی جنابت اور یہ ساری چیزیں آپ کو ذکر سے نہیں روکتی تھی, یہ مطلب. اس طرح سے جو لوگ جو ہے عورتیں وغیرہ کیا سمجھتی ہیں اب تو ہم ناپاک ہیں بس کچھ بھی نہیں کرتے. تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو ہے جب نماز کا وقت آئے گا تو وضو کر کے بیٹھ کے 5 منٹ اللہ کو یاد کر لیا کریں. اب مردوں کے بارے میں بولے صاحب عورتیں کیا کرنا ہے, عورتیں ان کے لیے حیض و نفاس یہ کنڈیشنیں آ جاتی ہیں نا. تو جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ وضو کر کے 2-4 منٹ بیٹھ کے 5 منٹ بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا کریں. اللہ کو یاد کرنے میں کوئی پابندی نہیں. ہاں قرآن وغیرہ تو نہیں پڑھے, صورتیں وغیرہ جو ہے ذکر کے طور پر پڑھ سکتی. اب قل اعوذ برب الناس وغیرہ صورتیں صبح شام پڑھنا کی فضیلت آئی ہے. جو بھی صورتیں پڑھے گا, معوذتین پڑھے گا, اس کے لیے ساری چیزوں کے لیے کافی ہیں. قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الناس اگر پڑھے گا صبح اور شام تو ساری چیزوں کے لیے کافی ہیں. یہ دیکھو ساری بلاؤں کے لیے, ساری آفتوں کے لیے, ساری ضرورتوں کے لیے کافی ہیں. تو جو عورتیں ہیں نماز نہیں پڑھ سکتی تو وہ وضو کر کے, جیسا ہم نماز کے لیے وضو کر کے بیٹھ کے 2-4 منٹ 5 منٹ اللہ کو یاد کریں. تو اللہ کے رسول ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. تو جنابت بھی آپ کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی تھی. تو ذکر جو ہے دل سے ہوتا ہے, دل میں یاد کرنے کے لیے کوئی پابندی نہیں. کیا یاد کرے, غور و فکر کرنا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام بنایا, اس کے سوا کیا کر سکتا ہے انسان. ہاں کیسا نظام چلا ہے, کھانا جا رہا ہے اس طرح سے خارج ہو رہا ہے, ہاں آسانی سے ہو رہا ہے. رک جائے تو کتنی پرابلم آتے ہیں, اس کا پیشاب رک جائے, ہاں کسی کا پاخانہ رک جائے, کتنے پرابلم ہوتے ہیں معلوم.
پیشاب پاخانہ ہونا کتنی کیسے کیسے پرابلمس آدمی کو آ جاتے ہیں. پیشاب رک گیا کیا کرے گا, فوراً ایڈمٹ کرنا پڑے گا, اس کو نلی ڈال کے نکالنا پڑے گا. بولے کیا ہے دیکھنا پڑے گا وہاں سے, اس کے بعد رکاوٹ کی وجہ کیا ہے دیکھنا پڑے گا. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو اگر پیشاب پاخانہ آسانی سے ہو رہا ہے تو بہت بڑا اللہ کا احسان سمجھو. بس ہٹ گئے, گڑبڑ سے گئے, آنکھ چھوڑے کیا کچھ بھی پرواہ نہیں, ارے یہ انتظام اللہ نے چلا ہے. تو اللہ کے رسول جو ہے کوئی چیز جو ہے آپ کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی تھی. بیت الخلاء جانا یا جو ہے حمام میں جانا, وہ جانا سب جو ہے ہر وقت آپ اللہ کو یاد کرتے. یاد کرنے کا مطلب یہ دل سے یاد کرتے. تو انشاءاللہ اور بھی دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.